بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ میرے معزز دوستو، آج کا جو موضوع ہے بڑا اہم ہے۔ دور تک یہ میسج پہنچائیے، آپ پوری باتوں کو سنیے، انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا میرے نوجوانوں تک، میری بہنوں تک، اور خصوصاً جو مرض میں مبتلا ہیں ان تک یہ بات پہنچائیے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا۔ انہی انعامات میں سے ایک انعام ہے سجدہ۔ ہم اور آپ جو نماز میں سجدہ کرتے ہیں، سجدہ، لیکن شرط ہے کہ سجدہ لمبا ہو، مختصر سجدہ نہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی تنبیہ ہے جو ٹپ ٹپ مارتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، بلکہ وہ نقصان ہے، نماز بھی خراب، اور طبی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے بھی نقصان۔ بہرکیف سجدہ، سب سے بڑی دولت اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے سجدے سے، یعنی کثرت سجدہ، اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں کم سے کم 7 مرتبہ تسبیح گنیں، 7 مرتبہ۔ وہ 7 مرتبہ گنیں گے تو انشاءاللہ ایک سجدہ کم سے کم 2 منٹ کا ہوگا، یا 1 منٹ کا لے لیجیے۔ اب آپ نے 4 فرض، 4 سنت، 2 سنت، 10، پھر 2 نفل، 12، یعنی 12 منٹ آپ نے سجدہ کیا، یہ تو ہو گیا ترتیب وار۔ پھر آخر میں ایک کام یہ کیجئے کہ جانے سے پہلے کم سے کم 10 منٹ سجدے میں چلے جائیں۔ اس کا فائدہ میں ابھی بتاؤں گا۔ کم سے کم 10 منٹ، اور سجدے میں جانے کے بعد درود شریف، دعائے معصورہ وغیرہ وغیرہ، بغیر نماز کے سجدہ ہے اس لیے اردو میں دعا وغیرہ وغیرہ۔ اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کا قرب بھی ہوگا، اور جو آپ حاجت طلب کر رہے ہیں انشاءاللہ سنی بھی جائے گی۔ یہ تو ہو گیا آپ کا ذاتی فائدہ۔ اور جسمانی اعتبار سے جو شخص کم سے کم 10 منٹ تک سجدہ کرتا ہے، فرماتے ہیں وہ سر کے درد، الرجی، بلغم، چھینک، نزلہ، اور سائٹکس جو ہوتا ہے، جو یعنی گردن میں جو درد ہوتا ہے وہ درد، اور پھیپھڑے کا درد، پھیپھڑے کی بیماری، گردے کی بیماری، ان تمام چیزوں سے انشاءاللہ اس کو چھٹکارا مل جائے گا۔ دوا 10 منٹ سجدہ۔ اب آگے آئیے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ سجدہ سے کیا کیا فائدہ ہے تو وہ سجدہ سے اپنا سر اٹھائے ہی نہ۔ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے، یعنی اس الفاظ کے اندر آپ چھپایا ہوا ہے کہ آپ کو اگر نزلے کی بیماری سے، سر کے درد کی بیماری سے، نس کے درد کی بیماری سے، بلغم کی بیماری سے، اور زکام سے، اور پھیپھڑے اور گردے کی بیماری سے اگر نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو لمبا سجدہ کریں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا سجدہ فرماتے کہ بغل میں بیٹھ کر کم سے کم قرآن کریم کی 50 آیتوں کی تلاوت کی جا سکتی، اتنا لمبا سجدہ اما عائشہ فرماتی ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہوئی کہ سنت، دوسری بات یہ ہوئی اللہ کا قرب، اور تیسرا کام آپ کی دعا قبول، اور چوتھی بات جن تمام بیماریوں کا میں نے ذکر کیا
آج عام طور پر لوگ ملوث ہیں، کسی کو الرجی ہے، کسی کو چھینک کی کثرت ہے، کسی کے بلغم پھنسا ہوا ہے، کسی کے گردے کی بیماری ہے، کسی کو پھیپھڑے کی بیماری ہے، اور کسی کے سر میں درد ہے۔ ان تمام بیماریوں سے نجات مل جائے گا، صرف 10 منٹ سجدہ روزانہ آپ اپنا لیں۔ اور پھر فرمایا سجدہ ہو سنت طریقے پر۔ سنت طریقہ کیا ہے؟ فرمایا سجدہ 7 ہڈیوں پر کرتے ہیں، 7، اور سجدے کی کیفیت یہ ہو کہ پیٹ ران سے جدا ہو، یعنی پیٹ اور ران دونوں میں جدائیگی ہو۔ اور فرمایا کہ ران اور پنڈلیاں یہ دونوں جدا ہو، یعنی ران پیچھے اور پنڈلی پھلی جس کو کہتے ہیں یہ دونوں سٹا ہوا نہ ہو، تو وہ دونوں بھی الگ ہو، اور پیٹ اور ران بھی الگ ہو، اور بغل بھی کھلا ہوا ہو۔ یہ طریقہ ہوا سنت طریقہ سجدہ کرنے کا۔ تو سنت پر بھی عمل، آپ کی دعا بھی قبول، اور جو دنیاوی بیماری میں مبتلا ہیں اس سے بھی نجات مل جائے گا انشاءاللہ۔ ایمان و یقین کے ساتھ آپ اس کو اپنائیں، انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا، اور دوسروں تک یہ فارمولہ بتائیں تاکہ جن کو جو بیماری ہو اس سے نجات مل جائے، اللہ کا قرب ہو، دعا قبول ہو۔